أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غزوہ حمراء الاسد کا ورنن ہو رہا تھا۔ اس وشے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد سے واپسی، مدینہ واپسی اور حمراء الاسد کا جو ورنن کیا ہے وہ ورنن کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ رات یعنی غزوہ احد سے واپس لوٹنے کی رات ایک سخت خوف کی رات تھی، کیونکہ باوجود اس کے کہ لشکر قریش نے بظاہر مکہ کی راہ لے لی تھی، مگر خدشہ تھا کہ ان کا یہ کار مسلمانوں کو غافل کرنے کی نیت سے نہ ہو، اس لیے رات کو مدینہ میں پہرے کی ویوستھا کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا بھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے وشیشتا سے پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ اندیشہ محض خیالی نہ تھا، کیونکہ فجر سے پیشتر آپ کو یہ سوچنا ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ سے چند میل جا کر ٹھہر گیا ہے، اور اوسائے قریش میں بحث جاری ہے کہ نہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، نہ مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنانا ہے، اور نہ ان کے مال پر قابض ہوئے، بلکہ جب تم ان پر غالب آئے تو تم ان کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے آئے تاکہ وہ دوبارہ طاقت پکڑ لیں۔ اطیع اب بھی اوسر ہے کہ واپس چلو اور مدینہ پر آکرمن کر کے مسلمانوں کی جڑ کاٹ دو۔ اس کے مقابل دوسرے کہتے تھے کہ تمہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے، اسے غنیمت جانو اور واپس چلو، ایسا نہ ہو کہ یہ فتح بھی شکست میں بدل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچنا ملی تو ترنت روانگی کا اعلان کروایا، اور ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ احد پر جانے والوں کے اترکت کوئی دوسرا ہمارے ساتھ نہ نکلے۔ احد کے مجاہدین اپنے زخموں کو باندھ کر اپنے آقا کے ساتھ چل پڑے۔ 8 میل کا فاصلہ طے کر کے آپ حمراء الاسد پہنچے۔ یہاں آپ نے آگ روشن کرنے کا آدیش دیا، چنانچہ 500 آگیں فی الفور روشن ہو گئی۔ یہاں مشرک سردار ماں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور آگے جا کر اس نے ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کو بتایا کہ مسلمان بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تم سے مقابلہ کے لیے تیار ہیں، اور یدی تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو تم ان سے بچ نہ سکو گے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں پر ماں بعد کی باتوں کا ایسا روب پڑا کہ انہوں نے مدینہ کی اور چڑھائی کی، چڑھائی کا ارادہ چھوڑ دیا اور مکے کی اور لوٹ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد میں 2-3 دن قیام فرمایا، اور 5 دن کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ جنگ احد کے انجام کے وشے میں بڑی طویل بحث کی گئی ہے۔ کچھ سیرت نگار سے پراجے سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ اسے پراجے کہنے سے کتراتے ہیں، اور بیچ بیچ میں اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اسے ایک شکست کے بعد فتح سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ واستوکتا یہ ہے کہ اس جنگ کے جنگی اصول و رواج کے انوسار اسے پراجے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مسلمان تو اس وقت بھی میدان میں موجود تھے جب ابو سفیان کیول نعرے لگاتا ہوا میدان سے روانہ ہو گیا تھا۔ ابو سفیان نے یہ کھوکھلا نعرہ بھی لگایا تھا کہ آج کا دن بدر کا بدلہ ہے، حالانکہ یہ بدر کا بدلہ کیسے ہو گیا؟ بدر میں مسلمانوں نے کفار کے بڑے بڑے سردار قتل کیے تھے، انہیں مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔
کفار کے 70 لوگ قیدی ہوئے تھے۔ اسی پرکار بدر میں مسلمان بطور فتح حسب روایت 3 دن تک قیام مقیم رہے، جبکہ احد کے دن کفار کو ان میں سے کوئی ایک بات بھی حاصل نہ ہو سکی، تو بھلا یہ بدر کا بدلہ کیسے ہوا؟ ہاں، احد میں پہلے مرحلے میں فتح کے بعد دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مستقل نتائج کے لحاظ سے تو غزوہ احد کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں، اور بدر کے مقابل پر یہ جنگ کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن وقتی طور پر اس جنگ نے ضرور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اول مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، جن میں بعض اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور زخمیوں کی سنکھیا تو بہت زیادہ تھی۔ دوسرے مدینہ کے یہود اور منافقین جو جنگ بدر کے نتیجے میں مرعوب ہو گئے تھے، اب کچھ دلیر ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ کفار مکہ کو بہت ساہس ہو گیا، اور انہوں نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ ہم نے نہ صرف بدر کا بدلہ اتار لیا ہے، بلکہ آئندہ بھی جب کبھی جتھا بنا کر حملہ کریں گے تو مسلمانوں کی پراجے ہوگی۔ چوتھے عام قبائل نے بھی احد کے بعد زیادہ ساہس سے سر اٹھانا شروع کر دیا، مگر ان نقصانات کے باوجود یہ ایک بیچ کے مدھے کی واستوکتا ہے۔ جو نقصان قریش کو جنگ بدر نے پہنچایا تھا، احد کی فتح اس کی تلافی نہیں کر سکتی تھی۔ احد کا نقصان ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، کیونکہ ان پر یہ بات روز روشن کی طرح پرکٹ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا اور ہدایت کے خلاف قدم زن ہونا کبھی بھی موجب فلاح اور بہبودی نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ٹھہرنے کے حق میں اپنی رائے دی اور اس سلسلہ میں اپنا ایک خواب بھی سنایا، مگر لوگوں نے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احد کے ایک درے میں متعین فرمایا اور انتہائی تاکید فرمائی کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا، پرنتو انہوں نے غنیمت کے خیال سے اس درے کو خالی چھوڑ دیا۔ فتح احد کی ہزیمت اگر ایک لحاظ سے موجب تکلیف تو دوسری جہت سے وہ مسلمانوں کے لیے ایک مفید سبق بھی بن گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چند غزوات نبوی پر نگاہ ڈالنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسن بے مثال استعدادوں پر بھی حیران کن روشنی پڑتی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اول و آخر حیثیت ایک جنگی ماہر کی نہیں، بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی سردار کی تھی، جس کے ہاتھ میں مکارم اخلاق کا جھنڈا تھمایا گیا تھا۔ اعلیٰ اخلاق کا جھنڈا بلند رکھنے اور بلند تر کرتے چلے جانے کی جس عظیم جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ایسا مجاہدہ تھا جو امن کی حالت میں بھی اسی طرح جاری رہا جیسے جنگ کی حالت میں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان تھا۔ اس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے انوسار پہلے مسلمانوں کو سفلتا پراپت ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے انوسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا لڑائی میں مارے گئے، پھر پیش گوئی کے انوسار شروع حملے پہ کفار کا علم بردار مارا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے انوسار آپ خود بھی زخمی ہوئے اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے اترکت مسلمانوں کو ایسے اخلاق اور ایمان کا مظاہرہ کرنے کا افسر ملا جس کی مثال تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی۔ حضور انور نے فرمایا کہ غزوہ احد کے فوری بعد غزوہ حمراء الاسد کا ورنن یہاں ختم ہوتا ہے۔ دعاؤں کی تحریک فرماتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ دنیا کے حالات، مسلمانوں کے حالات اور فلسطین کے بارے میں دعاؤں کی طرف میں توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ گو بعض حلقوں کی طرف سے یہ تاثر ہے کہ جنگ بندی کچھ عرصے کے لیے ہو جائے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اگر سیز فائر بھی ہو جائے تو تب بھی فلسطینیوں پر ظلم بند نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں۔ بہرحال ان حالات نے متکبروں کے منہ توڑنے کے بھی سامان پیدا کر دیے ہیں، اور اب لگ رہا ہے کہ ان کے غرور ٹوٹنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ان کے تکبر اب ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے، ان کے اندر سے ان کے مخالفین پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں بھی احتجاج شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی بڑی طاقتوں کو عقل دے اور یہ انصاف سے کام لیں۔ خطبہ حق کے آخر میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنی صحت سے متعلق احباب جماعت کو عذرائے شفقت آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوسری دعا جس کے لیے میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے لیے ہے
ایک عرصہ سے مجھے دل کے والو کی تکلیف تھی. ڈاکٹرز پروسیجر کا کہا کرتے تھے لیکن میں ٹالتا رہتا تھا. اب ڈاکٹروں نے کہا کہ ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ مزید انتظار مناسب نہیں. چنانچہ ان کے کہنے پر گزشتہ دنوں والو کی تبدیلی کا پروسیجر ہوا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اور اس لیے میں چند ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق مسجد بھی نہیں آ سکا. جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میڈیکلی اب جو پروسیجر ہونا تھا وہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی دینی ہے فعال زندگی عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.